نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور قیامت تک جتنے بھی انسان اس زمین پہ اللہ نے پیدا فرمائے، ان میں جس طبقہ انسانی سے سب سے زیادہ محبت اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. صحابہ کرام سے اللہ کو بھی بے انتہا محبت، اسی وجہ سے قرآن میں بہت سی آیات میں صحابہ کرام کی فضیلت اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور یہ وہ فضائل ہیں کہ قیامت تک کے لیے صحابہ کی عظمت پر دلیل ہے کہ سارے طبقہ انسان میں سب سے افضل طبقہ انسانوں کا انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو صحابہ کرام کا طبقہ ہے. اور یہ اللہ کی ان سے محبت اور ان کی فضیلت کو بیان کرنا، ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کرنا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انسان اس کو اگر سمجھنا چاہے تو شاید اس دنیا کی زندگی میں تو سمجھ بھی نہ پائے کہ جتنے بھی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں ہم، اور قیامت تک جتنے بھی امتی پیدا ہوں گے، ان میں جتنے بھی اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے مومن اور مومنات ہیں، یہ سارے کے سارے اس دنیا میں کتنی ہی عبادات کر لیں، کتنے عمل کر لیں، کتنے اچھے اعمال کر لیں، اس کے باوجود اللہ کی رضا کا پروانہ اس دنیا کی زندگی میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا سوائے صحابہ کرام کی جماعت کی. انہیں اللہ پاک نے اپنے قرآن کے ذریعے یہ اعلان فرما دیا کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی. ایمان والے مردوں عورتوں کو یہ پروانہ اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہونے کا، نوید کا سننا کہ اللہ ہم سے اب کبھی ناراض نہیں ہوگا، جنت میں جانے کے بعد ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز. ہم میں سے ہر ایمان والے مرد اور عورت کو اللہ پاک ضرور یہ بشارت سنائیں گے جنت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحبت یافتہ صحابہ اور صحابیات ہیں، انہیں اللہ پاک نے اسی دنیا میں اپنے قرآن کے ذریعے یہ خوشخبری سنا دی. اتنی بڑی بشارت، یہ ایسی محبت ہے اللہ پاک کو اس جماعت سے. تو ہم میں سے ہر ایک کو بھی ان سے محبت کا ہونا ہم پر ہمارے بھی ایمان کا جزو ہے. اگر ہم ان سے محبت کریں گے، ان کے ناموس کی حفاظت کریں گے، تو ان کی 100% اتباع بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 100% دین، اس کی تعلیم اور اس پہ عمل کس طرح کرنا ہے، اس کی پوری تربیت، یہ صرف صحابہ کرام کی جماعت نے حاصل کی. باقی قیامت تک کے انسان ان کے محتاج اور مقروض ہیں. قیامت تک جتنے بھی ایمان والے مرد عورت آئیں گے، اس کو اختیار کریں گے، اسلام کو قبول کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ مقروض ہیں صحابہ کرام کی جماعت کے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا بھیجا ہوا پورا دین صرف اور صرف صحابہ کرام کی جماعت نے تمام علوم دین بھی تعلیم کے ذریعے حاصل کیا، اور اس پہ عمل کی جو تربیت ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کی. اب یہ کتنے بڑے شرف اور بڑے مقام کی بات ہے، انتہائی اعلیٰ شرف اور اعلیٰ فضیلت ہے جو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی. اس کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایمان والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کا کرنا لازم ہو جاتا ہے. اللہ محبت فرما رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرما رہے، اور برملا جا بجا جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت پر فردن بھی ابو بکر صدیق کی شان میں، عمر فاروق کی شان میں، عثمان غنی کی شان میں، علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام کی شان میں، عشرہ مبشرہ کی شان میں، ازواج مطہرات کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، اور جتنے صحابہ ہیں ان میں سے کتنوں کی شان میں فردن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دے رہے ہیں. اور پھر اجتماعی طور پہ سارے صحابہ کی جماعت کو اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جن کے بھی پیچھے جاؤ گے فلاح کو پہنچ جاؤ گے، یعنی جنت کے حصول کے حقدار بن جاؤ گے. ایسی فضیلت صحابہ کرام کی قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے شجر کے نیچے بیعت کی، ساروں سے اللہ راضی ہو گئے. اللہ اپنے رضا کا پروانہ اس دنیا میں قرآن مجید کی صورت میں تمام صحابہ اور تمام صحابیات کے لیے عطا فرما رہے ہیں. یہ کوئی معمولی پروانہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کی جنت کا پروانہ ہے یہ. اور یہ اللہ پاک ایمان والے مردوں عورتوں کی تربیت کے لیے، ایمان لانے والے جتنے مومن اور مومنات اس دنیا میں آئیں
بتائیں گے انہیں صحابہ کا یہ مقام سمجھا رہے تاکہ ان کی کامل اتباع تمام اہل ایمان کے لیے آسان ہو جائے۔ ان سے محبت کس درجے میں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرما رہے۔ ایک صحابی ہیں جو کہ غالباً غلام بھی ہیں، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی انتہائی عام صورت سے بھی کم تر، مگر ایمان میں کامل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرمانے والے۔ وہ اپنے سامان تجارت کو لے کے، جو بھی سامان بیچنے کا تھا اس کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لی، جس طرح عمومی طور پہ مزاحن ایک دوسرے دوستوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پہلے تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جس میں عطر کی خوشبو تھی اس سے فوراً سمجھ گئے کہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ مس کر لیا، سینہ مبارک سے اپنے جسم کو ملا لیا تاکہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت اور قربت، ان کا وہ فیض مل سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا سودا کون لے گا؟ تو کیونکہ یہ غلام تھے اور شکل و صورت میں کمتر تھے، تو جو غلاموں میں جو خوبیاں سمجھی جاتی تھی مہنگا بکنے کی، وہ خوبیاں ان کے اندر موجود نہیں تھی، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سودا تو بہت سستا ہے، بحیثیت غلام مجھے بہت کم قیمت میں خریدا یا بیچا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے ایمان کی کیفیت سے واقف تھے کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے ہیں یہ صحابی، کس قدر اللہ کی نظر میں کتنے مقبول صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، انہیں تو خوب علم ہے، تو فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مفہوم ہے کہ دنیا والوں کی نظر میں، زمین والوں کی نظر میں تو سستا ہو سکتا ہے، اس آسمان والے کی نظر میں یہ سودا بہت قیمتی ہے۔ اس صحابی کے ایمان کی قیمت بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ان کی قیمت کتنی زیادہ ہے۔ ایسے لاڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک ایک صحابی سے تھا، اور یہ ایک غلام صحابی ہے اور بہت بڑے درجے کے صحابی نہیں ہے۔ تو یہ جو پوری کی پوری جماعت ہے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی، اللہ نے محبت فرمائی، تو اہل ایمان کے لیے ان کی محبت کا ہونا کس قدر لازم شرط ہو سکتا ہے، اس کو تصور کر لیں۔ اللہ پاک ان کے درجات کو سمجھنے اور ان کی اتباع کی توفیق سے ہمیں نوازے۔ ایک ایک صحابی خود بھی ایسے ہی عشق کرنے والے تھے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اسی طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بھی ان کی ایک ایک عمل کی گواہی دی، اس کی قبولیت تک کی گواہی ملتی ہے۔ ایک صحابی کا بڑا عجیب ہی واقعہ ہے، ان کے یہاں مہمان آتے ہیں اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی بھی شے نہیں ہے، اپنی بیوی سے فرماتے کہ کھانے کے لیے کیا ہے؟ جو کچھ تھوڑا بہت کے لیے موجود تھا گھر میں، کہا یہ بہت تھوڑا سا کھانے کے لیے موجود ہے، اور بچے بھی ہیں وہ بھی بھوکے، اور ہم میں سے بھی کسی نے نہیں کھایا ہے، مگر کھانا صرف اتنا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی نے کھانے کی کوشش کی تو مہمان بھوکے رہ جائیں گے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں اپنی اہلیہ سے کہ تم بچوں کو کسی بہانے سے بہلا پھسلا کے سلا دینا، اور اس کے بعد مہمانوں کے سامنے کھانا رکھنا، اور تم چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا، اور ہم منہ ہلاتے رہیں گے جس سے ان کو آواز آتی رہے گی، اور مہمان یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، اور اس طرح وہ پورا کھانا کھا لیں گے اور ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو منصوبہ بناتے ہیں اس کے مطابق بچوں کو سلا دیتے ہیں، مہمان کو جب کھانے پہ بٹھاتے ہیں تو یہ چراغ صحیح کرنے کے بہانے اس چراغ کو بجھا دیتی ہیں ان کی اہلیہ، اور پھر یہ منہ سے ایسی آواز نکالتے رہتے ہیں مہمانوں کے سامنے جیسے یہ بھی ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور اس طرح انہوں نے کھانا کھلا دیا۔ صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات تمہاری مہمانوں کے ساتھ جو تم نے میزبانی کا حق ادا کیا اللہ کو بہت پسند آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ اس بات کے گواہ وہ اور ان کی اہلیہ تھے، کس طرح کا منصوبہ بنا کے مہمانوں کو پیٹ بھرا اور خود بھوکے رہے اور اپنے بچوں کو بھی بھوکا رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے یہ عمل کیا تھا اسی نے بتایا، یعنی اللہ رب العزت۔ ایسے مقبول عمل کرنے والے صحابہ اور صحابیات تھے جن کے عمل کے قبول ہونے کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں اس دنیا ہی میں مل جاتی تھی۔ بعد میں آنے والا کوئی بھی بڑے سے بڑا فقیہ ہو، مجتہد ہو، کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسے کوئی بشارت کا ایک لفظ بھی ملا ہے؟ کوئی بھی ان کی برابری کر سکتا ہے صحابہ کی اور یا صحابیات کی؟ اور یہ عام درجے کے صحابی تھے۔ تو جو اعلیٰ ترین درجے کے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے رشتہ داریاں کی، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، اتنی اعلیٰ درجے کے صحابہ ہیں، ان کا درجہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نظر میں کتنا عالی شان ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمانے لگے عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، ان کے باپ سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ ایسے ہی ایک ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی محبت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بشارت دے رہے ہیں، اے علی تیرا مکان جنت میں میرے مکان کے سامنے ہے۔ علی کے مکان کا مطلب یہ ہے کہ سید النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے سامنے ہے جنت میں۔ دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ تھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ جب کبھی سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے جاتے، اور جب سفر سے آتے تو سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ ان جماعت سے محبت کا کیا عالم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب میں جنت کی سیر میں تھا تو میں نے جنت میں ایک ایسا محل دیکھا، اتنا عظیم الشان محل تھا وہ کہ مجھے ایسے لگا کہ اس سے زیادہ عظیم الشان محل تو میرے علاوہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہو گیا کہ اتنا عظیم الشان محل تو جنت میں بھی اور کوئی نہیں ہے، تو شاید میرا ہی محل ہو۔ ایسا سوچ کے میں اس محل میں جانے لگا تو وہاں جو جنت میں جو داروغہ ہیں جنت کے حضرت رضوان، وہ فرمانے لگے یہ آپ کے ساتھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میرا دل چاہا کہ میں اس محل کو جا کے دیکھوں، پھر مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا کیونکہ وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حوروں کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ انہیں بیویاں عطا فرمائیں گے وہ وہاں موجود ہوں گی جنت میں ان کے محل میں۔ تو مجھے آپ کی غیرت کی وجہ سے احساس ہوا کہ عمر کو یہ بات ان کی غیرت کو گوارا ہو یا نہ ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عمر اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی غیرت دکھائیں گے؟ اتنی محبت اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اپنے صحابہ اور صحابیات سے تھی۔ ایک ایک صحابی سے بے حساب محبت فرماتے تھے اللہ بھی اللہ کے رسول، اور ان سے محبت فرمانے کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور اللہ پاک کے بھیجے ہوئے دین کے لیے جو قربانی دینے کا حق تھا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی صحابہ کرام۔ اللہ پاک ان کی کامل اتباع ہمیں بھی نصیب فرما دے، ان کی جس طرح اتباع کا حق ہے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک 100% ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب صحابہ تھے صحابیات تھی ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل وتھ مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔